زندگی میں مشکلات کا آنا تو طے ہے نا؟ لیکن ہم اکثر انہیں الجھا دیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم کی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری آزمائشوں اور دلی سکون کے پیچھے اصل نفسیاتی اور روحانی حقیقت آخر ہے کیا۔ حقیقی اور خیالی مسائل کا فرق سمجھنا سچ میں بہت ضروری ہے۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے سیدھا اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ جب حالات تھوڑے سے بھی خراب ہوتے ہیں تو لوگ فوراً جادو ٹونے کو کیوں الزام دینے لگتے ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی عام اور سچ کہوں تو حیران کن پہلو ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی لوگوں پر معاشی تنگی آتی ہے، کوئی جسمانی بیماری اچانک حملہ کرتی ہے یا سماجی حالات خراب ہونے لگتے ہیں تو فوراً یہ ذہن میں آتا ہے کہ بس کسی نے کالا جادو کروا دیا ہے یا بری نظر لگ گئی ہے۔ صاحب کے مطابق لوگ جب روحانی رہنمائی لینے آتے ہیں تو ان کا پورا فوکس ہی اسی بات پر ہوتا ہے کہ ان پہ جادو ہوا ہے۔ اصل میں لوگ اپنی ناکامیوں کو تسلیم نہ کرنے کا ایک آسان راستہ تلاش کرتے ہیں اور سارا بوجھ کسی غیبی دشمن پر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن سوچئے ذرا، کیا واقعی ہر مسئلے کی وجہ جادو ہو سکتی ہے؟ بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ کسی نے پاک کلام پڑھ کر ان کی زندگی برباد کر دی ہے، لیکن یہاں حقیقت اس غلط فہمی کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ خدا کا پاک کلام جو رحمت العالمین کے ذریعے ہم تک پہنچا، اس کا بنیادی مقصدی ہدایت ہے، یعنی سیدھا راستہ دکھانا۔ اب اس بات میں تو کوئی منطق بنتی ہی نہیں نا کہ جو تعلیمات انسانیت کی بھلائی اور فلاح کے لیے اتاری گئی ہیں، انہیں کسی کی زندگی تباہ کرنے یا اندھیرا پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ سچی روحانیت کا تعلق ہمیشہ روشنی سے اور رہنمائی سے ہوتا ہے، تباہی سے ہرگز نہیں۔ اصل میں ساری الجھن کی جاڑ ہماری جلد بازی میں چھپی ہے۔ انسان فطری طور پر بہت جلدی میں ہوتا ہے۔ جب کوئی خواہش فوراً پوری نہیں ہوتی تو اسے جھٹ سے بندش یا روحانی رکاوٹ کا لیبل دے دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچا جائے تو اکثر یہ کسی بندش کا مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف وقت کا کھیل ہوتا ہے۔ یعنی کسی چیز کے ملنے کا مقررہ وقت ابھی نہیں آیا ہوتا اور لوگ اسے جادو سمجھ کر خود کو پریشان کر لیتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر نامکمل کام کے پیچھے جادو نہیں بیٹھا، بلکہ وہ خدا کی مقرر کردہ تقدیر اور وقت کے تابع ہوتا ہے۔ اس گہرے تصور کو اگر مزید آسان لفظوں میں سمجھنا ہو تو اس عظیم فلسفے پر ذرا غور کیجیے کہ مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ چند لفظ اپنے اندر ایک پوری کائنات کی حقیقت سمیٹے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی مقصد یا خواہش ابھی تک پوری نہیں ہوئی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کسی نے حسد میں آ کر رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ اس کا بالکل سیدھا سا اور سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس چیز کے ملنے کا صحیح وقت ہی نہیں آیا۔ اس ایک حقیقت کو دل سے تسلیم کر لینے سے ذہن سے مانو بوجھ ہی اتر جاتا ہے اور انسان ہر وقت دوسروں پر شک کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہاں ایک ایسا سوال ابھرتا ہے جو سیدھا ہماری نفسیات کو جھنجھوڑتا ہے۔ جب ڈر اور خوف اس حد تک حاوی ہو جائیں کہ لگنے لگے دشمن تو بس تباہی ہی کر دے گا، تو وہاں رک کر خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا واقعی کوئی جادو ہے یا یہ صرف ایک اعصابی کمزوری ہے۔ صاحب اس اہم پوائنٹ کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اکثر یہ ہماری اپنی نفسیاتی کمزوری یعنی نروس ویکنس ہوتی ہے جو دوسروں کی منفی باتوں کو ہمارے ذہن پر مکمل سوار کر دیتی ہے۔ ہم اس خوف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کے پاس ہمیں تباہ کرنے کی بہت بڑی طاقت ہے، حالانکہ حقیقت میں ہم بس اپنی اندرونی کمزوری کو چھپانے کے لیے جادو کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ اگر لوگ مختلف روحانی وظائف اور لمبی چوڑی پڑھائی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی انہیں دلی سکون نہیں مل رہا اور ذہن میں مسلسل ڈر بیٹھا ہوا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب باہر کا جادو نہیں بلکہ اندر ایمان اور توکل کی کمی ہے۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ کسی دوسرے شخص کا پڑھا ہوا جادو خدا کی طاقت پر غالب آ گیا ہے، تو در حقیقت ہم اپنی اصلاح کرنے کے بجائے خدا پر اپنے کامل بھروسے کو کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک سچی بات ہے کہ اگر خدا پر کامل توکل ہونا تو کسی بھی قسم کا شیطانی خوف ذہن میں ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اندرونی طاقت کو واپس کیسے لایا جائے؟ اس کے لیے چند بنیادی تبدیلیاں لانی ہوتی ہیں۔ باہر دشمن تلاش کرنے کے بجائے ان روحانی تصورات پر توجہ دینی چاہیے۔ سب سے پہلے خدا کو اپنا واحد مددگار تسلیم کریں، اس پختہ تصور کے ساتھ کہ میرے لیے اتنا ہی فضل کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اس کے بعد اپنے دل سے سچی دعا مانگتے ہوئے صبر اور دلی سکون طلب کریں۔ مادی خواہشات یعنی ان دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگنے اور ان کے نہ ملنے پر پریشان ہونے کے بجائے روحانی سکون کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں۔
اور اسی دلی سکون کو پانے، اپنی اصلاح کرنے اور ذہن سے اس منفی ڈر کو مکمل طور پر نکالنے کے لیے ایک خاص عدد بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور وہ عدد ہے 110۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک نہایت ہی عملی حل ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ ہر وقت خطرے میں ہیں، یا انہیں لگتا ہے کہ ہر کوئی ان کا دشمن بن چکا ہے۔ سورس نے اس عدد کی بنیاد پر ایک خاص عمل تجویز کیا ہے جو ذہنی الجھنوں سے نجات دلا کر ایک بالکل نیا اور مثبت راستہ دکھاتا ہے۔ چلیے اس عمل کو کرنے کے صحیح طریقے کو سمجھتے ہیں۔ اس آسان سے عمل کو 3 بنیادی قدموں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ دن کے آخر میں یعنی عشاء کی نماز کے بعد کا وقت چنیں، کیونکہ اس وقت عام طور پر خاموشی اور سکون کا ماحول ہوتا ہے۔ دوسرا قدم ہے ان مبارک الفاظ یا عزیزو من کلی یا عزیز کا ٹھیک 110 مرتبہ ورد کرنا۔ اور اس کے بعد تیسرا قدم جو کہ سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اس عمل کا مقصد ہرگز کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے لیے دلی سکون، تسلی اور ذہنی وضاحت طلب کرنا ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی شاندار اور آزمودہ طریقہ ہے اپنے اندرونی ڈر کا مقابلہ کرنے کا۔ اس عمل کا نتیجہ واقعی انتہائی حیران کن نکلتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد صرف کچھ الفاظ زبان سے دہرانا یا کوئی جادو توڑنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی اندرونی تبدیلی لانا ہے جس سے ذہن کے تمام جالے بالکل صاف ہو جائیں۔ جب یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو انسان کے دل سے وہ پیرانویا، وہ ڈر نکل جاتا ہے کہ ہر کوئی میرے خلاف سازش کر رہا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ایسے شخص کو پھر کوئی بھی برا نہیں لگتا، کیونکہ اس کا اپنا نظریہ اتنا مثبت ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت اندر کی وہی صفائی ہے جو باہر کے تمام دشمنوں کو بے اثر کر کے رکھ دیتی ہے۔ جب اندر کا خوف ایک دفعہ ختم ہو جائے تو پھر اگلا مرحلہ باہر کے رشتوں کا آتا ہے۔ یہاں لفظ مخلصین اس پورے خیال کی جان ہے۔ دیکھیں، زندگی آخرکار انہی سچے اور مخلص رشتوں کو پروان چڑھانے کا ہی تو نام ہے نا۔ ثانی اس بات پر خصوصی زور دیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس دنیا میں دن رات محنت کر رہا ہے لیکن اس نے اپنے ارد گرد سچے لوگ یا مخلص پیدا نہیں کیے تو ایسی دولت یا ایسی رشتہ داری کا کیا فائدہ؟ مشکل وقت میں جب واقعی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہی مخلص لوگ ہوتے ہیں جو ڈھال بن کر کھڑے ہوتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں۔ اور آخر میں یہ پورا تجزیہ ایک بے حد طاقتور سوچ پر آ کر ٹھہرتا ہے۔ اگر کسی کے آس پاس ایک بھی ایسا شخص موجود نہیں جو سچے دل سے اس کے لیے دعا کرے تو پھر جادو، بندش یا دشمنوں کو الزام دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بجائے خود اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ ہمارے اخلاق اور رویوں نے لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے سچی محبت اور دعا کا جذبہ کیوں پیدا نہیں کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آج کے اس تجزیے کو اسی اہم خیال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔